الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور مالک الملک سے بھی یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. کیونکہ سنتے تو بہت ہیں الحمدللہ، ولیکن عمل میں کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور فضل و کرم نوازی سے مدینہ المنور میں، مدینہ منور اس شہر کا نام کیا ہے؟ روشندار. مدینہ تو سارے ملکوں کا نام عربی میں مدینہ ہوتے ہیں. مدینہ جدہ، مدینہ الریاض، مدینہ کراچی، مدینہ نیو یارک، یہ سارے مدینہ اس کو بولا جاتے ہیں. لیکن خاص طور مدینہ المنورہ اس شہر کا نام ہے. منور یعنی روشندار. یہ وہ شہر ہیں جس کو بولا جاتے ہیں روشندار. روشنیاں تو جس طرح سنیں تو ہر ملک میں لائٹیں کی تو روشنی بہت ہوتی ہے، اور یہ روشنی ادھر جو اس ملک میں ایمان کی روشنی ہے، ان کو بولا جاتے ہیں مدینہ منورہ. ایمان وہ ہے ایک چیز جس کو بولا جاتے ہیں نور. تو اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ہمیں اس مدینہ منور میں بیٹھے ہیں، اور اس مسجد مبارک میں جس کا نام ہے مسجد الخلیل، الحمدللہ جو ہمیں مالک الملک نے توفیق دیا ہے، اور ادھر مجتمع ہوئے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر بشارت ہوئی ہے تو مجتمع قوم
في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده والله قادر على كل شيء والحمد لله. اور اس مجلس مبارک میں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ جو معافیاں ملتی ہیں. جب اٹھتے ہیں نہیں اللہ کے بندے تو ان کو بولا جاتے ہیں تو قوم مغفورین، اٹھو ابھی آپ کو آپ کی معافیاں قبول ہو گئی، مل گئی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی اور میرے طرف سے معافیاں مل گئی. الحمدللہ مٹائی کا ذریعہ ہے. تو آئیے تو سنیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور وغیرہ اس کتاب قرآن میں سے. اور صحابہ کرام بھی آ کر کے بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کو بولتا حیا لنؤمن ساعہ، آئیے تو بیٹھیں اور 1 گھنٹہ ایمان حاصل کریں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نصیب کرے جو آئے ادھر بیٹھے ہیں اور ایمان کو نیا کریں اور ایمان بھی حاصل کریں. اور ایمان اس طرح جس طرح بتائیں تو یہ ایمان جو ہے اس طرح ہوتی ہے. روشنی جتنا عمل اچھے کریں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے اچھے کام کرتے رہیں گے عمل کے ذریعے ایمان بڑھتا جائے گا. عمل کم کریں گے تو یا گناہ کریں گے تو ایمان کمزور ہوتے جائے گا. ایمان اس طرح بڑھتا بھی جاتے ہیں کم بھی ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں تو ایمان جو ہے کم کیوں ہے، کیوں نہیں بڑھتے جائیں. وَإِنَّ الْمَرْءَ يُمْسِي مُؤْمِنٌ وَيُصْبِحُ كَافِرٌ وَيُصْبِحُ مُؤْمِنٌ يُمْسِي كَافِرٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا انسان جو ہے وہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جاتے ہیں، شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہو جاتے ہیں. کائے کے لیے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آپ نے دین بکری کر دے گا کوئی معمولی چیز کی وجہ سے تو کافر بن جاتے ہیں. تو کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درجے تک نہیں پہنچائے. ہاں اور ایمان جس طرح بولا ہے پھر کیسا بڑھ گیا ہے، کم گناہوں کی وجہ سے کم ہوتے جائیں گے. تو مالک الملک ہمیں ادھر اس مسجد میں ایمان مضبوط کر لیں اور ایمان حاصل کر لیں. پہلے ہفتے میں وہ جو بیان کیا تھا شوہر کے بارے میں، بولا نہیں تو محبت جو ہے ایک چیز بڑی چیز ہے. اگر محبت ہے تو پھر جنتی ہو سکتا ہے. قال رسول علیہ السلام لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، آپ جنتی نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان ولا تؤمنوا حتی تحابوا، آپ کا ایمان نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت پیدا نہیں ہوگی. اولا ادلکم علی شیء تتحابوا او تحابوا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتائیں 10 دیں تو کس طرح آپ کا ایمان بڑھے گا اور ایمان آپ کا حاصل ہوگا. بولا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام دے تو ایمان
پیدا ہو جائے گا، ایمان کے ذریعے محبت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، ایمان ہو گیا، ایمان ہو گیا جنت ہی ہو گیا، نہیں تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ آج کل دیکھا جا رہے ہیں تو محبت کم ہو گئی ہے، تفرقہ بن گیا مسلمانوں کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی پکی رسی ہے، اس کو پکڑو سارے کے سارے، اور فرقت نہیں کرو۔ ابھی فرقت جو ہے وہ تو ہو چکی ہے، ہر ملک میں آپ جائیں گے بولیں گے یہ تو مسلمان کا ملک ہے، اچھا ماشاءاللہ مسلمانی ملک ہے، ہاں مسلمان ملک، پھر یہ 6 مسجدیں 7 8 مسجدیں کیوں ہو گئی؟ یہ کون سا مسجد ہے؟ یہ فلانا فرقہ کا مسجد ہے، یہ کون سا ہے؟ فلانے فرقے کا، یہ کس کا ہے؟ یہ فلانے فرقے کا۔ ان کا مطلب تو یہ توحید کا ملک نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بندے آ کر کے کیا کیا جو انہوں نے ان کے پر عمل نہیں کیا اور مسجدیں بہت بنا دیا، فرقت پیدا ہو گئی۔ فرقت پیدا ہو گئی تو محبت کیسا ہوگی؟ یہ بھی کہ آپ سوچنا ہے ہمیں۔ تو جب اس نے مسجد بنائی ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے تو یہ فلانے فرقے کا مسجد ہے، اور یہ فلانے فرقے کا مسجد ہے، یہ اس طرح، وہ ان کے مسجد میں نہیں جاتے، یہ اس کے مسجد میں نہیں جاتے ہیں، یہ اس کے ساتھ سلام اگر کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ادھر ہے نہیں، تو مطلب محبت ہے، ان کا مطلب مخالف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، خیال کریں وہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہیں ہو جائیں، وہ بولے ایسا کرو، آپ نہیں کیا، ان کا مطلب آپ مخالف ہو گئے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات مانے گا اللہ کی بات مان گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا وہ اللہ تعالیٰ کی بھی بات نہیں مانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او میرے بندے جنہوں نے ایمان پسند کیا ہے اور دعویٰ کرتے میں مومن ہوں، تو حقیقی تقویٰ کرو، یہ زبانی تقویٰ نہیں چاہیے، ادھر دل میں اندر چاہیے۔ آپ کے اگر موت نہیں آ جائے اور آپ تسلیم نہیں کیا انہیں، تسلیم کر لو، مالک الملک کے راہ میں سارے جان دے دو بس، تو پھر آپ مومن صحیح ہے۔ لیکن یہ زبانی طور میں مومن ہو اور اندر جو ہے وہ دوسرے کام چل رہے ہیں، ان کا مطلب یہ جعلی مومن ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا رسول جاؤ میرے بندوں کو یاد دلاؤ، یہ جو یادگیری ہیں سارے کو دو، لیکن نفع کسی کو دے گا؟ مومنوں کو بس۔ تنفع المؤمنین، لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں، ادھر سے داخل ہوگا ادھر سے نکل جائے گا۔ مومن کے لیے یہ یادگیری جو ہے ادھر اندر جا کر کے بیٹھیں گے۔ کائیں کا دلوائیں بولو ان کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنات یا انسان پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے، بس۔ تو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو محبت عبادت ہے۔ بولا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے دین۔ نصیحت ہے تو دین ہے، نصیحت نہیں کیا خیر کی تو پھر یہ دین نہیں ہوا۔ الدین الدین المحبہ المعاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا دین کیا ہے؟ آپس میں لین دین، معاملہ، لینا دینا، یہ ہے دین۔ اگر لین دین میں دغا بازی ہوگی، لین دین میں صفائی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، یہ جعلی تعامل یا جعلی لین دین ہے۔ سچائی سے لین دین کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ پہلے درس میں بھی یہ ذکر کیا گیا، تو عام طور تو محبت ٹوٹ گئی، لیکن شوہر کا عورت کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو کم از کم صحیح ہونا چاہیے۔ تو میں نے بولا کیونکہ پہلے درس میں شوہر کے بارے میں بتایا، تو شوہر آپ نے زوجہ کے ساتھ کس طرح معاملات ہونا چاہیے، تو اس کی محبت بڑھتے جائے گی۔ تو آج رات کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیں تو بیوی کا بھی دور ہے اس میں، کس طرح آپ نے شوہر کے ساتھ چلتے رہیں اور کے ساتھ کس طرح اس کا معاملہ ہونا چاہیے یا لین دین۔ تو محبت چاہیے، بس محبت پیدا کر رہا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو شوہروں کے بیچ میں اور بیویوں کے بیچ میں محبت ٹوٹ گئی ہے، نام کے شوہر اور بیوی ہے، بس ہر ایک آپ نے مرضی والا ہو گیا ہے۔ کائے کی وجہ سے؟ التعامل، المعاملہ، معاملہ جو ہے یعنی لین دین جو ہے نا آپس میں، وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب حوا پیدا کیا گیا ہے تو اس ہڈی سے پیدا کیا، اسی نفس سے، تو محبت ہوگی، نہیں تو دور باہر والے پیدا جو ہیں نا اس میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ بولتے ہیں بیٹا ہے، جگر کا ہے میرے بیٹا، بیٹے کو چاہتے ہیں نہیں، بہت بیٹی کو چاہتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ اتنا چاہ نہیں ہوتا جتنا بیٹے کے ساتھ ہوتا۔ حالات ہے بیوی اور بیٹا بھی بیوی کے برتن سے بنا ہوا ہے، صحیح ہے نہیں، لیکن بیٹے کے ساتھ سر دے گا، لیکن بیوی کل بولا دوسرا مل جائے گی، کون سا مسئلہ۔ اس کی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امنا حوا کو پیدا ہی کیا نا ایک نفس میں، یعنی ایک جان میں سے، تو ان کے آپس میں محبت ٹوٹے نہیں۔ اور کے بعد تو نسل کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں مخلوقات۔ تو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں محبت اور رحمین دلیں ہونا چاہیے۔ ابھی جب دین دین شوہر کا اور بیوی کا آپس میں صحیح نہیں ہوگا تو پھر کلفت پیدا ہو جائے گی، نہیں، ایک دوسرے کو نہیں چاہے گا الا بس نام کا، بس، لیکن داخل جو ہے وہ محبت نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کوشش کروں آج کچھ بیوی کے بارے میں، تو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ حلت چلت کرتے رہے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ پہلے بتایا تھا تو شوہر کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ چلتے رہیں تو محبت پیدا کرنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ ابھی آپ آج سنیں تو ایک نمبر یہ ہونا چاہیے، تو بیوی جو ہیں
کس طرح جب شور گھر میں آئے تو اس کا استقبال کس طرح کرنا؟ بولتے ہیں البس لہ اجمل اثیاب، یعنی بیوی کا کام ہے جب شور داخل ہو جائیں گھر میں تو بہترین میں بہترین لباس جو ان کے پاس ہیں وہ جا کر پہن کے تیاری کر رہے ہیں. ابھی آ رہے ہیں شور صاحب، گھر میں آ رہے ہیں. ایسے نہیں وہ بورچی کھانے والے کپڑے پا رہے ہیں اور اس میں بصل وغیرہ کی خوشبو آ رہے ہیں، وہ تو داخل ہوگا. یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ باہر آتے جاتے دنیا میں ادھر تو عورتیں ایسے ملتی ہیں، وہ تو ادھر بصل مسل ہیں ہی نہیں، اس کی وجہ سے باہر پسند کرتے ہیں. اور گھر والی تو وعلم الاطفال کیف استقبال الوالد قبل نشید، اولاد کو سکھائیں بی بی تو کس طرح استقبال ہونا چاہیے شوہر کا گھر میں جب آئے. یا تو ایک بوسہ ادھر دے دیں، ادھر بوسہ دیں، اور یا تو کوئی ایسا قوالی بنا لیں گھر میں بابے کی حاضری کے لیے، وہ اس کو سنائیں تو بہت خوش ہو جائے گا. ایسے نہیں آئے تو شور لگا ہوا، لڑائی لگ گئی گھر میں اور بیوی دوسرے کمرے میں ہے. اور یہ تیسرا نمبر بولتے ہیں استقبلہ بالتہلیل والترحیب وبث الاشراق، جب آ جائیں تو بیوی کا کام کیا ہے؟ بہت خوشی سے اس کو استقبال کر لیں اور مرحبا اہلا وسہلا، آپ آگے ماشاءاللہ خوشی کے ذریعے، اور چہرہ بھی کچھ کھلا نہیں بند ایسا نہیں ناراض کی شکل میں دکھائیں تو وہ گیٹ سے بھی بھاگ جائے گا ممکن. سمجھ میں آیا؟ وقبلہ عند دخول المنزل، جب شور آ جائے نہیں تو ایک بوسہ لے لیں، اسے بوسہ دے دیں اس کو. بوسہ تو شور تو ہیں اس کا حلال ہے، اگر بوسہ ادھر دیا یا بچے کے سامنے ادھر والا بھی ہو سکتا ہے لگا دیا تو پھر تو جناب وہ جلدی جلدی آتا رہیں گے، بولے گا گھر میں جانا ہے جلدی. کیا ہے؟ قبلہ ملے گا گھر میں. قبلہ ہوگا نہیں تو کچھ مزہ تو نہیں ہوگا. کہا تو گھر میں تو آئے گا تو صحیح. سمجھ میں آئے گا؟ اصحبہ الی ان یجلس او یغیر ملابس، اس کو بیوی لے کر کے شوہر کو اور بٹھائے جس در بیٹھتا ہے اور کپڑے تبدیل کر لے یا لباس تبدیل کرنے کے لیے ان کی ساری تیاری ہونا چاہیے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا. بیوی میرا اہتمام کر رہی ہے، لے گئی ہاتھ میں، اور اگر سینے کے ساتھ ملا تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور بوسہ بھی لے لیا اور یہ اور کیا چاہیے. یہ تو استقبال فی بدایتی. اصل عن حالی و ظروف اليومی، اور اس کو سوال کریں کیسا انشاءاللہ باہر کیسا تھا آج کا دن کیسا ملا آپ کو، تکلیفیں تو نہیں ہوئی آپ کو کیا آج ایسا، اس کو پتہ پڑے گا تو اہتمام ہے میرا ہے اہتمام مطلب پتہ پڑ جائے گا نہیں جناب صاحب. پھر احضر له كأسا من الماء او عصیر، عطشان جو باہر سے آئے گا پیاس ہوگی اس کو، یا تو گلاس کا پانی لیا یا تو کوئی جوس موس کا گلاس تیار ہو جائے دے دیا تو بولے گا کیا بات ہے. تو محبت جو ہے نا اس کو اس کے لیے ذریعے بنانا ہے جو اس کی محبت پیدا ہو جائے اس کے اندر. بغیر محبت جو ہے وہ زندگی جعلی زندگی تھی، مزے والا نہیں ہوتا. یہ شرعی کام ہے. ہاں احرص علی ان لا یشم منی الا رائحہ طیبہ، اگر ہوئے سینٹ میٹ ہونی ہوئے وہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، آئے گا تو بولے کیا بات کیا چیز کیا بس. ہاں ایسا نہیں بورچی خانے سے نکلے تو بصل کی سینٹ لگی ہوئی. اس کے بعد استقبال ضیوف، ابھی شوہر آئے ہیں لیکن اس نے کچھ مہمانوں کو دعوت دی، وہ آ رہے ہیں. اب ایسا نہیں وہ مہمان لے آ رہے اور بیوی گھر کیا لے آئے مہمان ہیں باہر لے جاؤ ہوٹل میں کھلاؤ، ادھر کیوں لے آئے گھر میں کتنے بہت 10 آدمی کیا کرے گا. یہ اس کو
باتیں ایسے سنائے جو اس کی جو نفسیت پیدا جو ہوئی تھی یا محبت وہ ٹوٹ جائے گی. لیکن اس کو کیا بولا؟ حضورهم بالبشرى وعدم التأنف ومن كثرة حضورهم او عدم عددهم. زیادہ ہوئے 5 ہوئے 6 ہوئے 7 ہوئے اس کو نہیں بولیں کہ کیوں اتنے لے ہیں. اور ان کے لیے بہت ماشاءاللہ جلدی جلدی طعام کا انتظام ہو رہے ہیں. اس نے پہلے ہی بتایا ہوگا طعام بنے ہوئے ہیں اور بہت مسکرائی کے ذریعے سے، ایسے نہیں ناراض کی شکل میں. طیب مکان جلوسم، جدھر وہ مجلس ہے نہیں مہمانوں کے، اس کو فرسٹ کلاس صفائی وفائی کر کے اور تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ مہمان بھی آئے گا وہ بولے گا یہ گھر والے بہت صفائی والے ہیں. نہیں تو بولے گا یہ تو گھر والے جو ہے یہ تو بہت گندگی لگی ہوئی ہے، کیا یہ ادھر پڑا ہے وہ ادھر پڑا ہے، قمیص ادھر پڑی ہے پتلون ادھر پڑی ہے، پتہ نہیں یہ ادھر پڑا رہے. ہاں اور مہمان آگے، وہ تو عنوان ہے نہیں صفائی کا، وہ عنوان کس کا ہے؟ گھر کا عنوان ہے. تو اگر بیوی صحیح ہوگی تو یہ سارا ریڈی ہوگا، نہیں تو گڑبڑ میں ہوگا. وعد لهم الطعام والشراب وما يناسبهم، اس کے لیے طعام تیار کرنا ہے جو ان کے موافقت ہوئے، اور جہاں پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی جائز ہونا چاہیے، جہاں جو مناسب ہو ان مہمانوں کے لیے. تو وہ شور بہت اڑتے رہیں گے خوشی کے ذریعے، ہے یا نہیں؟ ابو راج اڑتا رہے گا یا نہیں؟ نیا نہیں اڑے گا، پر ہوگا تو اڑے گا، نہیں ہوگا تو اڑے گا. چیزیں ہوں گی تو اڑنے کے قابل ہوگا نہیں. جب چیزیں ہی نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، کیسے اڑے گا؟ ہاں. اتعرف علی زوجات اصحابہ واتردد الیہن، ان کے جو یہ دوست لے آئے ہیں وہ یہاں مہمانی کے لیے، تو ان کے زوجات تو ہوں گے نہیں، ان کے ساتھ واقفت رکھنا ہے، اس کے ساتھ تعارف کرنا ہے، تو پتہ پڑے تو ہیں کوئی بیوی تو کام والی بیوی ہے. بولتا ہے احاول لتہدئتہ واضبط انفعالاتی وان کان الحق معی. کبھی کبھی شور آتے ہیں باہر سے، ناراض آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ بھی ناراض آئے اور بیوی بھی ناراضگی آپ کی پیش کر لیں، تو دو ناراض آپس میں بنے گا یا کچھ ہو جائے گا کچھ. تو اس کے آپ نے ناراضگی اگر بیوی کے پاس کچھ ہے نہیں کمی تو ٹھنڈا ہی کر لیں جب تک وہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ باہر سے ابھی آگے ہیں اور کسی نے ناراض کیا اس کو کام میں یا کسی ذریعے وہ ناراض ہو کر گھر میں آ رہے ہیں، تو وہ بیوی بھی گرم لگی ہوئی، تو پھر تو اس کا مطلب تو یہ مسئلہ مشکل سے چلے گا نہیں، دونوں آپس میں ممکن لڑ پڑے گا. ہاں. وحاول فتح الموضوع من جدید بعد نسیانی باسلوب شیق ولطیف. اب اگر اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے مشکل والے، تو جب یہ دیکھے تو ابھی شور ٹھنڈا ہو گیا ہے، خاوند ابھی آرام میں بیٹھے ہیں، مزاج صحیح ہو گیا، گلاس پانی کا دے دیا، شربت بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، عصیر بھی دے دیا، ابھی ٹھنڈا، ابھی اس کے ساتھ باتیں کرنے شروع، تو یہ مشکل پیدا ہے آج، یہ ہوا وہ ہوا، تو چلے گا. لیکن وہ بھی باہر سے گرم آ گیا اور بیوی بھی گرم لگی ہوئی ہے، تو پھر تو یہ آپس میں مشکل پیدا ہو جائے گی. تو اس کے لیے ایک ترتیبات محبت پیدا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. لا اکن ندا له فاراد واستفزه، نہیں ایسا بیوی بنایا آپ نے کو، آپ ایسا سمجھے تو ان کے برابر میں ہوں. بیوی نیچے ہونے، ان کا اللہ تعالیٰ نے رجال کو قوامون رکھا ہے، ان کے اوپر زیادہ درجہ ہے. تو ایسا نہیں بیوی ہوئے جو شوہر کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، اس کے برابر حالت چلت ہوئے ہیں، یا ان کو محسوس ہے تو یہ بھی ایک میرے ساتھ اس طرح چل رہی ہے جس طرح مرد چل رہے ہیں. احرص علی ان لا انام
لیلتھا الا برضا، کوشش کرے بیوی تو وہ رات سوئے نہیں جب تک شوہر راضی نہیں ہو. کیوں؟ اتذکر الحدیث الشریف زوجک جنتک و نارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا بیوی کو، بولا یہ آپ کا شوہر جو ہے یہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اگر اس کو ناراض کر کے سوئی تو اسی رات تو دوزخ ہی ہے. اگر ہمیشہ گنے تو پھر دوزخ ہی جائے گی. نہیں تو اس کو راضی ہوئے پھر سوئے. شوہر کا کام، بیوی کا کام کیا ہے؟ شوہر کو کسی حالت میں راضی کر لیں. ہاں کیا خیال؟ اچھا کام ہے یا نہیں؟ یہ آج کل چل رہے ہیں باتیں. یہ جنتک او نارک، یہ آپ کا شوہر جو ہے یہ یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے. پھر اس کے اب کام ہے بیوی کا اس کے ساتھ جتنا ہو سکے تو اس کے ساتھ سلوک اچھے بنائیں تو جنت بن جائے. مرض الزوج، ابھی کبھی کبھی شوہر جو ہے بیمار ہو گیا، وخفف بعض الآلام بروايات مسلیہ. کبھی کبھی شوہر بیمار ہو گیا گھر میں تو ان کے ساتھ ایسے باتیں کریں جو ان کی جو بیماریاں کم ہو جائیں یا ان کو زیادہ بڑھا دیں اس کی بیماری کو. ایسے ایسے باتیں بتائیں جو اس کا مرض تھا 50% تو 50% تو اس کا 80% لگا دیا. اس کی تخفیف کیسے ہوگی جب اس کو ناراض کرتے رہے گی یا ان کے ساتھ سلوک صحیح نہیں یا باتیں کرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں یا کسی بارے میں، تو وہ جو بیماری تو اس کی بڑھتے جائے گی یا کم ہوگی. اس کا کام ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کی بیماری کو ہٹانا ہے. تو تندرست ہو جائے گا تو کام دے گا، نہیں تو پھر تندرستی نہیں ہوگی. اجلس عنده لمساعدته، ان کے برابر ان کے نزدیک بیٹھ رہے ہیں، آتے جاتے رہے. تو ضرورت تو نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، سر میں تو درد نہیں، کچھ یہ اس کو اس کی معنویات جو ہے وہ بڑھتے جائے گی انسان. وقبل رأسه بین فترہ و اخرى، ان کے سر پر بوسہ دیں 1-2 گھنٹے کے. لا انشاءاللہ اللہ حافظ دے گا آپ کو، تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. لگا دیا ایک بوسہ. ملتے ہیں اسے بوسہ کے لیے. مردد علیہ ان المنزل من غیرک لا یساوی شیئا وبعض الکلمات الجمیلہ. اس کو بولیں یہ جو یہ گھر جو ہے نا آپ کے سوائے یہ گھر میں مزہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ ہیں تو بہت رونق ہو رہی ہے، آپ چلے جاتے نہیں ہوتے تو اندھیرا ہی بن جاتے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فل ہو جائے گا. بولے گا یا کیا بات، یہ جو منزل ہے نا آپ جب ہوتے نہیں تو ماشاءاللہ یا کیا بات. ادھر تو ایسا ہے تو رونق اور دوسری بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہیں، وہ یہ ہو جاتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں تو پھر تو یہ اندھیرا ہی بن جاتے ہیں. یہ ہو جو بولے گا کیا بات نہیں. تو یہ معنویات کا مسائل ہے. یہ معنویات جو ہیں یہ اس کے ذریعے بڑھتے ہیں تو معاشرت صحیح چلے گا. نہیں تو نام کے شوہر نام کی بیوی ہوگی. اور اچھے باتیں اور مشکرائی کے ذریعے سے اس کے ساتھ کرنا ہے. بیماری کی حالت ہے اب اس کو سیٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے آگے کے لیے. نہیں سمجھ میں آئے گا. اخفف من حرکت الاطفال حتی حب. اور جو بچے ہیں نا وہ بیمار ہیں گھر میں، بچے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ مذاقیں کر رہے ہیں، جو وہ بولے گا اسپتال میں جائیں اچھا ہے. اس گھر کے بجائے اسپتال میں جا کر کے سو جائیں تو ادھر اچھا ہے میرے لیے. تو کیوں اس کو مجبور کرنے اس بچوں کے ذریعے جو اسپتال میں چلے جائیں. گھر میں جب اس کے لیے سکون بنے گا، بیوی بچوں کو خیال کرتے رہے گی تو بیمار ہیں ابھی شوہر اور میں بچوں کو بھی کچھ اس کے پن کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ شوہر کیا سمجھتے ہیں بیماری بڑھ جائے گی یا کم ہوگی؟ ہاں بڑھ جائے گی. یا تو گھر چھوڑ کر کے کدھر چلے جائے گا؟ اسپتال میں چلے جائے گا. کون سا اچھا ہے بیوی کے لیے؟ گھر میں رہیں یا چلے جائیں؟
وہ محبت جب ہوگی تو 1 گھنٹہ بھی بولے گے دور نہیں ہو جائے میرے سے، لیکن جب محبت ہی نہیں ہوگی تو پھر بولے گا چلے جائے تو اچھا ہے بات۔ ہاں ویسے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بد دعائیں لگائے وہ جائے، کوئی گاڑی کے نیچے چلے جائے تو اچھا ہی ہے، واپس نہیں آ جائے۔ ایسے بھی ہیں شوہر جو گھر میں کمانڈر بنا ہوا ہے ادھر، اور حکم احکام آرڈر دے رہے ہیں بیوی کو، اور بیویاں بہت تنگ ہو گئی گھر میں، اور مشکرائی نہیں کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ نرم نرم باتیں ہی نہیں کرتا ہے، بس مدیر لگا ہوا ہے ادھر، حکم آرڈر چلا رہے ہیں یہ سب کرنا، وہ بھی بیزار ہو جائے گی ایک دن، بولے گا یہ کیسا شوہر ہمیں ملا ہے، آپ جائیں گے کسی ٹریلا کے نیچے چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ وہ بد دعائی کریں گی تو کبھی کبھی مظلوم کی دعا لگ جاتی ہے، مظلوم جو ہے نا ان کے دعا کا کوئی حجاب ہوتا بھی نہیں، تو اس نے اگر بد دعائی کر دی، مظلوم مجبور ہے نا، عورت ہے، یہ عورت ذات کیا کر سکتی ہے۔ اور یہ شوہر صاحب جو ہیں یہ آپ نے کو آپ شیر سمجھ رہے ہیں بس بیوی کے سامنے، باہر شیر نہیں ہوگا، باہر بلّا ہوگا لوگ کے ساتھ، اور گھر میں آ کر کے شیر بن جائے گا بیوی کے، وہ کمزور بیوی کیا کرے گی عورت ذات۔ لیکن محبت کو حاصل کرنا اور معنویات کو بڑھانا کے لیے الفاظ اچھے کر لیں، لباس اچھے پہلے جس طرح پہلے بتایا، عطر مکر لگا لیں، ہاں سینٹمنٹ لگا دیں، اور بوسا موسا لگا دیں، تو کچھ وہ بھی بولے گی ہاں شور یہ ایسا ہونا چاہیے، باہر جانا بھی نہیں، آپ ادھر بیٹھے رہو، بولا کیا کرے کمائی کے لیے جا رہے ہیں، چلو یہ تو مجبوری ہے چلو، نہیں تو بولے گے آئے نہیں بس یہ جائے ادھر واپس نہیں آ جائے۔ اب تسم لہ دائماً، عورت کا کام ہے ہمیشہ ان کے سامنے، شوہر کے سامنے ہنستے رہیں، ایسے نہیں ناراض کی شکل میں ملتے رہیں، جب ہنسے گی تو وہ پسند کرے گا یا نہیں؟ ہاں کبھی کبھی شوہر وہ ہنستا بھی نہیں ہے، جتنا آپ ہنسیں گے نہیں اتنا وہ بھی ہنسیں گے، یہ یاد رکھیں، کما تدین تدان والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل۔ آپ مسکراؤں گے، چہرہ ہنستے رہیں گے، یہ ہونٹ ہنستا رہے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے یہی کرے گا، آپ شیر بنتے رہیں گے وہ بھی شیروانی بنے گی، ہاں وہ بھی ایسا کرے گا آپ کے ساتھ جو آپ کو آپ کا نام بھلا دیں گی، عورت ذات ہے بھی تھے، ہاں تو خیال کریں، ادعو لہ بالشفاء، اس کے سامنے اللہ آپ کو شفا دے، بیمار پڑا ہے نا گھر میں، اللہ آپ کو شفا دے، وہ بولے گا کیا میرے دعا کر رہی ہے غریب، نہیں تو وہ بولے کہ دعا تو کرے گی سامنے لگے اندر میں، انشاءاللہ آپ ادھر سے جتنا آپ نے ہمیں تنگ کیا ہے نہیں، اللہ آپ کو بھی تنگ کرے گا، بات نہیں دے گا آپ کو، انشاءاللہ بڑھائے گا آپ کا مرض، پتہ پڑ جائے گا، ابھی آپ ذرا پہلے تو آپ شور بن رہے ہیں گھر میں، ابھی بیمار پڑے تو بجلی کے برد طرح پڑے، تو اس کی وجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی وجہ سے اس کا معاملہ اچھا ہوگا تو اس کے لیے دعا ہوگی، اللہ آپ کو شفا، اللہم ادعو لہ بالشفاء العاجل، کما جلدی اللہ اس کو شفا دینا، اس کے بارے میں بولے دیری سے شفاعت ہو جائے تو اچھا ہے۔ اذکر لہ بعض اعمال الحسنہ ومآثرہ الحمیدہ، اس کو بولے آپ جب تندرست ہے کتنے میرے ساتھ مدد کرتے، کتنے میرے کو ہمیں چاہتا ہے، یہ تو اس کی تندرستی جلدی بھی ہو جائے گا، بیماری بھی ہٹ جائے گی جلدی، بیماری ہٹ جائے گی نہیں، اچھے اچھے باتیں کرنے میں۔ تو وہی لہ الفراش وقم بتطیب نوم، سونے کے لیے ان کا جو بستر ہے نا وہ فرسٹ کلاس کر کے بنائے، وہ نیا کیا بولتے ہیں اس کو مفرش لگا دیں، اور اس میں سینٹمنٹ کوئی لے آئے، وہ یہ جب آئے گا وہ کیا بات ہے، تو خوشی پیدا ہوگی نا، لیکن نہیں اہتمام مفرش کا ہے، نہیں چارپائی کا اہتمام ہے، نہیں سونے کے لیے اہتمام، کوئی صفائی ہے،
تو وہ بھی آئے گا، لیکن گاڑی چلتے رہے گی بس، لیکن جو صحیح معنی ہے اور یہ محبت جو پیدا کرنی ہے وہ کم ہوگی بس۔ یہ چیزیں جو ہے یہ کیا کرتی ہیں، چیزیں محبت بڑھاتی ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ ادھر ہیں یا ادھر نہیں ہیں؟ ہاں آپ ہیں ادھر، آپ موجود ہیں کیا؟ یہ تو آپ سوچ رہے تھے وہ تو ٹائم چلا گیا، ابھی کیا کریں؟ بھائی ٹائم چلا گیا، اس کو تجدید کرو نہیں، نیا نیا دن بناؤ نہیں، وہ تو ٹائم چلا گیا نہیں، کبھی اس کو سوچ کر کے تبدیل کرنا ہے برابر۔ وہ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ جوانی جو ہے وہ تو ایسے غرق کر دیا غلط کے ذریعے، اور ابھی بڑا ہو گیا بولے گا ابھی کیا ہوگا ایسے، ابھی وہ تو زمانہ چلا گیا، چلاؤ گاڑی کو بس نیا کرو، کوشش کرو مرنے تک۔ بولا العلم من المهد الى اللحد وهيئ له الفراش واقوم بتطيبه احرص على نوم الاطفال مبكرا۔ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی جلدی جلدی نیند کروائیں۔ تو شور صاحب آ گیا، گھر میں بیٹھا ہے اور آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بھی کچھ مقاصد ہوں گے، تو بچے بیٹھے ہوں گے تو مقاصد بھی وہ بھی نہیں ہوں گے، مشکل بن جائے گا۔ وہ بھاگتے رہیں گھر میں، بھائی وہ جانا ہے، صبح کام پر جانا ہے اور رات کو کچھ مقاصد ہے، وہ بھی مسائل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے نہیں۔ باقی بچے بیٹھے ہوں گے، وہ آنکھیں ایسے کر کے بیٹھے ہوں گے، پھر اس پیاس آنکھیں 6% ہوں گی بچوں کا، کبھی یہ کیسے کام چلے گا؟ اس کو کوشش کرے گی بیوی وہ تو سلائیں گے، اس کو حلاوہ دے کر کے شربت مربت پلا کر آپ نیند کرو۔ ابھی گھر ہو گیا صاف اور جاہز ہو گیا، سمجھ میں وہ اذکر ہوئے قبل النوم قراءت آیت الکرسی، کبھی کبھی اس کو یاد دلائیں آپ آیت الکرسی پڑھیے آج رات والی۔ ہاں نہیں بولا، بھول گیا تھا، آیت الکرسی پڑھ لے گا، اور قل اعوذ بالفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ کیونکہ آیت الکرسی کے ذریعے انسان جب پڑھتے ہیں نہیں تو ایک نماز کے دوسرے نماز تک جب پڑھتے ہیں تو وہ جنتی ہو جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اور معوذات جو ہیں وہ 3 معوذات، قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کے ایسا کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا، پڑھ کے سارے جسم کو لگائے ایک مرتبہ، پھر دوبارہ قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تنفس واقعہ شروع کیا، جس طرح نہا رہے ہیں پانی، سارے جسم پر جان بڑھ رہا ہے، کیونکہ شیطان کا جو ہے وہ اس کے پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جادو کے ذریعے، چاہے دوسرے باتوں کے ذریعے، چاہے دشمنوں کا کچھ نہیں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہے۔ تو یہ بھی چیز ہونا چاہیے، المعوذات الثلاث۔ نوم الزوج، نیند کے بارے میں، البس له اجمل الثياب، ان کے لیے لباس بہتر میں بہتر ڈھونڈ کر کے گھر میں بیوی کا کام ہے پہن کے بیٹھے انتظار میں۔ ومازح زوجی واضحك معه، ان کے ساتھ ہنستے رہیں اور کچھ مذاقیں وغیرہ اڑاتے رہیں دونوں آپس میں، تو وہ ہونا چاہیے، وہ ہنستے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا نہیں جناب۔ آخر جو باہر جاتے ہیں انسان اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کائے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ مذاق کرنے کے لیے، ہنسنے کے لیے، اور کچھ باتیں تھکاوٹ کی یہ وہ سب، تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ اور گھر میں جب بیوی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ اس کا ہی کام تھا، سکھا رہے آپ نے امت کو۔ ومازح زوجی واضحك معه، ان کے ساتھ ہنستے رہیں اور مذاقیں کریں۔ اس کا اذکر له بعض الحکایات المفیدہ، کبھی کبھی کوئی قصہ کوئی ایسا بتانے شروع کریں اس کے سامنے
یا کوئی مسئلہ کسی ہاں تو اس میں سے اس کا نفسیات بڑھ جائیں، معنویت بڑھ جائیں، اس کی تیاری کر لیں. وہ بھی رات ہو رہی ہے، ہاں کیا ہوتے ہیں اس میں معنویت بڑھ جائے گی. اور رات آ رہی ہے، دن تو دن کام کے لیے، رات کیا کے لیے ہے؟ نیند کے ہیں. ہاں نیند کرنا ہے. آ گیا کھانا کھا کے گیا اور آپ کا اس تک باہر سے سنتے رہیں گے خوار. ہاں احضر ملابسہ ورتبها فی الحقیبہ. سفر کی حالت میں جب شور جا رہے ہیں باہر، ابھی جو شور آ گیا، کل مسافری ہیں، کدھر جانا ہے، اور مثلا فلاں شہر میں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ پیٹی لے آیا، وہ تیار کیا، کپڑے تیار کیا سفر کے لیے، ڈنڈن ہے کیا ہے، ہاں یہ ساری چیزیں اس کی تیار ہو گئی تو کتنا خوش ہو جائے گا وہ. نہیں تو کچھ نہیں کیا، کل جانا تھا، جاؤ انشاءاللہ آئیں گے ہی نہیں آپ. سفر میں جاؤ دیکھیں بھی نہیں ہم آپ. اگر شوہر نہیں اس کے ساتھ اچھے معاملہ یا اچھی ترتیب یا اچھی سلوک چلے گا تو وہ یہی ہوگا اور کیا ہوگا. نہیں تو وہ بھی بیزار ہو جائے گی. نہیں وہ بولے گا انشاءاللہ سفر کے لیے جا رہے ہیں، مثلا جدے جائیں انشاءاللہ، دل میں بولے گی جدے جائیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں ادھر واپس، کسی ٹرین آ کے نہیں کی چلے جائیں گے. اس طرح نہیں کریں اس کے ساتھ. وطیب حاجاتہ بالبخور والعطور. ان کی جو بھی ملابس ہیں اس میں بخور ڈالیں، اس میں سینٹمنٹ لگا دیں تو وہ بھی اس کو اس کی معنویات بڑھتے جائیں گے. سفر الزوجہ اضع له بعض الرسائل الغرامية في حقيبته دون علم وضع ما يحتاجه من ابرہ وخيط. بولا اسی پیٹی کے اس کے سفر کے لیے اس میں اور تو زمانہ تھا سوئی دھاگا لگا دیا، کبھی سلائی کے لیے کرے یا یہ کرے یا وہ کر لیں، اور اس میں اندر ایک دو خط بھی لکھ لیں اس میں تو میری آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، کیا کرے آپ گئے ہیں ادھر سے، میری رات کیسا گزرے گی، یہ لکھ دیا اور اندر ڈال دیا پیٹی میں. تو جب سفر میں جائے گا وہ نکالا، یہ کیا بات ہے برابر، میں نے تو واپس جلدی واپس ہو رہا جائے. ہاں یہ ایک رسالہ چھوٹا سا، لیکن وہ اس کے اندر کیا پیدا کرے گا باتیں. وہ لکھ کر کے ڈال دیا اس نے. اب بی بی نے بولا آپ جا رہے ہیں سفر میں، ہمیں بول نہیں سکی آپ کو، لیکن آپ کے بغیر آپ کا گھر جو ہے اندھیرا ہو جائے اور آپ کے بغیر کیسے چلے گا، ایک دو رات کتنا 3-10 اس نے بولا 5 دن مثال جا رہے ہیں یا 2 دن، بس 2 دن پتہ نہیں کیسے گزرے گا. تو وہ ادھر جب رسالہ نکالے کپڑے میں سے، یہ کیا لکھا ہے، یہ تو جلدی واپس جانا پڑے گا. وہ نہیں تو رسالہ بھی نہیں ہوگا، تنگ ہوگا. بی بی نے ایسا گرم سرم والی ہوگی تو 10 دن کے بجائے 20 لگا دے گا. ہاں ہے نہیں استاد، ہوگا یا نہیں؟ ہاں لا اسقل علیہ بالطلبات. ایسا نہیں جو بولیں یہ چیز بھی لے آنا واپس سے آ جائیں سفر سے، کچھ 2 مفرش لے آنا، 2 یہ لے آنا، 2 پتلون لے آنا، 2 ایسا لے آنا، ایک ہدیہ فلانے کے لیے لے آنا، ایک میرے بابا کے لیے لے آنا، ایک میرے مالدہ کے لیے آنا، ایک میرے، اس کا مطلب تو پھر تو بولے گا تو بس سفر ہی نہیں کرنا ہے، بس کیا کرے گا سفر. اتنی طلبات لگایا، لسٹ لگا دیا. ماما کے لیے بھی لے آنا، وہ یاد نہیں، وہ بھول گیا ہم نے. وہ بھائی کے لیے بھی لے آنا، وہ بھی بھول گیا تھا میں نے. ہاں سارے کے لیے لے اور سارے کے لیے آنا. تو ان کا مطلب وہ بولے گا بس وہ کل کوئی کام ہو گیا، بس ہم سفر چھوڑ دیا، نہیں جانا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں بتانا ہے، وہ ان کی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا ہے اور گیا تو تحفہ وفا لے آیا، جتنی حیثیت ہے 1 ریال والا لے آیا، پھر تحفہ ہے بس خلاص. یہ شرط نہیں تو بڑے بڑے چیزیں لے آئے، نہیں لے آیا تو پھر بھی اس کو نہیں بولنا ہے. لیکن ودع وعبر له عن مقدار الفراغ الذي سيتركه حال سفره. اور بھی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ
وداع کرنا ہے، یعنی جا رہے ہیں اسے جدائی کا اس کو بتائیں کہ جدائی بہت پتہ نہیں کیسے چلے گی یار، یہ 2 دن جو آپ جا رہے ہیں اللہ جانتے ہیں کس طرح یہ میرا گزرے گا، اور یہ سا وہ بولے گا یار تو بڑی بات ہے نہیں بھی، لیکن وہ جس طرح بتایا اب مصحفا صغیرا فی جیبی، چھوٹا سا قرآن شریف اس کے جیب میں بھی ڈال دیا، اللہ کی عزت دیا. سفر الزوجہ احفظه اثناء سفری فی مالی و عیالی و بیتی، ان کی حفاظت کریں ان کے مالی ملکت میں، وہ نہیں ہے گھر میں، ان کی حفاظت کرتے رہیں بیوی، اور ان کے اولاد کی حفاظت کرتے رہیں، ان کے گھر کی حفاظت کرتے رہیں. وہ جب آئے گا تو سب چیز مضبوط صحیح ملے گی. احضر له بعض الاطعمہ ان کان سفرہ بالسیارہ، کبھی گاڑی میں جا رہے ہیں تھوڑا سا بسکٹ بنایا، کیک بنایا، بسبوسہ بنایا، یہ لے جاؤ رستے میں آپ کھاتے رہو. کیا میرا اہتمام ہو رہے ہیں. ہاں اٹھی اور کیک بنا لیا، اور پتہ نہیں بسبوسہ بنا لیا یا بگلاوا بنا لیا، وہ بھی دے دیا، یا آپ راستے میں کچھ تھوڑا بہت کھاتے رہیں گے. تو یہ ایک میرا مطلب جو ہے اس مسئلہ میں جو مطلب یہ ہے تو محبت ٹوٹ گئی ہے شوہروں کے اور بیویوں کو، یا خاوند ہے اور بیویاں جو ہیں اتنا زندگی چل رہی ہے نام کی چل رہی ہے، وہ جو ہونا چاہیے وہ کم ہے بس الا قلیل. سارے کا یہ حالت ہو گئی ہے. کیف والدین کے بارے میں بولتے ہیں کیف تکسب قلب الوالدین، ان کے والدین جو ان کے دلوں کو کس طرح جذب کریں. بولتے وہ اساعدها في اعمال المنزل وبالاخص كان عندها وليمه. وبالاخص ان كان عندها وليمه، وہ ان کے ساتھ اگر والدین آ رہے ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، ماں باپ ہے نہیں کبھی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا کریں گی؟ وہ طعام حاضر کریں گی. تو ہمیں وہ شوہر کا کام ہے ان کے ساتھ مساعدہ کرنا، تو وہ بھی خوش ہو جائے گی. اختار مناسبات اہدائها، کیا الٹا ہو گیا کیا کہو؟ مناسبات ہوتی ہیں کبھی کبھی مہمانی کے ہوتے ہیں، یا تو ان کے لیے ہدایہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اختیار کر لے کون سے ہدیہ دینا ہے. ان کے والدین آ جائیں، شوہر کا والدین آ جائے گا یا بیوی کے والدین آ جائیں گے. کسب قلب والدی و بالاخص والدتہ، اور ابھی اس کی والدہ آ رہی ہیں، اس کا کبھی والد آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہدیہ کچھ دے دیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا. وہ بھی خوش ہو جائے گا تو میرے بابا کو بھی ہدیہ دیا ہے، میرے ماں کو بھی ہدیہ دیا ہے. ہدیہ 1-2 کے دے گا لیکن وہ معنویات کو زیادہ کرے. احضر لها اطباقا شہیہ بین فترہ و اخرى، اور کھانے کے لیے ایسے برتن کبھی نیا لے آئے، وہ آپ کے رشتے آ رہے ہیں نا، ان کے سامنے رکھنے تو کچھ نیا چیز ہونا چاہیے. لا تحدث بالشیء الذی تکرہہ، اس کے سامنے ایسے باتیں کریں ان کے جو اس کے بابا آئے ہیں یا ان کے والدہ آئی، تو جو جس چیز سے وہ ناراض ہو جائے نا وہ باتیں نہیں پتہ. اس کے سامنے اس کی پوزیشن بڑھانا ہے. تو آپ کے یہ بیٹا بہت اچھا چل رہے میرے ساتھ. جس طرح ابراہیم علیہ السلام جب آیا تو دروازہ کھٹکایا تو بیوی نکل آئی، بولا ابراہیم کدھر ہیں؟ بولا وہ تو باہر گئے. کیسے آپ کی حالت چلت گھر میں چلتے ہیں؟ اس نے بولا کیا بتائیں، بس حالات بہت بدی ہے، بہت تنگائی ہے.
یہ ہیں وہ ہیں وہ ہے یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کو بولا جب آ جائے نہیں اسماعیل میرا بیٹا نہیں پتا اسماعیل آ جائے میرا سلام دو اور اس کو بولو یہ گیٹ کا جو چاٹ ہوتی ہے نا یہ جو ہے اس کو اکھاڑ دینا بس. چاٹ بولتے کیا بولتے آپ؟ چوکٹ گیٹ کی. بولا چوکٹ جو ہے نا اس کو میرا سلام دو. ان کو تو پتہ نہیں کیا چوکٹ ہے. اس کو بولا اس کو بولو یہ جو گھر کی چوکٹ تھی اس کو نکال دیں اس کو اکھاڑ دے گھر سے. وہ آ گیا اسماعیل سے. اس نے بولا ایک آدمی آیا تھا آپ کے لیے پوچھنے کے لیے اور آپ نہیں ملا تو اس نے سلام دیا. پھر اس نے پوچھ لیا تھا میرے سے پتہ نہیں کیا کہ وہ تو بتایا نہیں اتنا خاص لیکن اس نے بولا کہ یہ جو گھر کی جو چوکاٹھیاں ہیں نا اس کو اکھاڑ لینا. اس نے وہ تو سمجھدار تھے نا اس نے بولا آپ چلے جاؤ گھر میں یہ طلاق ہے آپ کو چلے جاؤ. قال اخلع عتبۃ الباب. سمجھ میں آ گیا. کچھ زمانہ گزرا اس نے دوسرا شادی کر لی. آ گئے ابراہیم علیہ السلام. دیکھو نہیں اس میں فرق کتنا ہے. یہ آج کل وہی چاہیے وہ چیز چاہیے. ابھی اس کا والد آ گیا والدہ آ گئی اور بیوی نے اس کی بہت پوزیشن بتائی یہ ایسا تھا ایسا ہے ایسا کا ایسا ہے تو وہ بھی بولے گا اس کو نکالنا چاہیے. سمجھ میں آیا. تو ابراہیم علیہ السلام آ گیا کچھ زمانے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر ہیں؟ نہیں ہے باہر گیا. کدھر کیسے حالات کیسے گھر بھوک تھی کچھ نہیں دلا. بولا او میری زندگی ایسا چل رہی ہے کیا بات سب چیز وہ بولا میرا سلام دینا. اس کو بولو یہ جو چوکاٹ جو ہے نا گھر کا اس کو مضبوط کر لیں. اس کے لیے کیا بولا کوکھا بھی نکال دیں باہر اور اس کو ثبت عتبۃ الباب. قالت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دائی کا ماشاء اللہ رزق موجود دا موجود. تو اس نے بولا کہ اس کو بولو تو یہ جو سب اس عتبہ کو تثبیت اس کو پکا کر لیں یعنی اس کو اس کے بارے میں نکال دینا ہے. تو یہ بھی بیوی جو ہے نا یہ نہیں اگر ایسا کرے گی تو اس کو بھی نکالنا چاہیے. والدین اس کو بولے گا نہیں بابا بولے گا یہ جو باپ کی بیوی ہے تو چلا دو بس یہ کام کی نہیں ہے. ہاں یہاں والدہ ہوگی تو اس کی وجہ سے تو اس کو اذن وحد الزوج على كثرت زیارت والدته وبرها. اور کبھی کبھی اس کو بولے آپ کی والدہ آتی نہیں کیوں نہیں آتی ہیں مثال تو کتنا خوش ہو جائے. لیکن بولا کہ آئے نہیں ادھر یہ تو بہت تنگ کرے گا یہ سب کرے گا. بولے گا میں والدہ کو نہیں چاہتی ہے میرے والد کو بھی نہیں چاہتی ہیں تو اس کو ڈاؤن کریں یا تو محبت نہیں ہوگی بس مطلب یہ ہوگا. ہاں اطلب من زوجی احیانا شراء العشاء وتناوله في منزل والدتی. کبھی کبھی اس کو بولیں آئیے تو روٹی موٹی لے آئے کوئی کباب مباب لے اور چلے آپ کی والدہ کے گھر میں جا کر کھائے. یہ تو کبھی ہوگا یہ مشکل ہوگا. یہ تو کباب مباب لیں یا بغلاوا لیں اور آئیے تو چلے آپ کے والدہ کے گھر میں ادھر جا کر کے کھا لیں تو کتنا یہ خوش ہو جائے گا اٹھتا رہے گا. یہ کیا ایسا بیوی ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھی بیوی کا کام ہی کر لیں گی تو اس میں کیا ہو جائے گی محبت جذبت ہو جائے گی. اکرم صدیقاتہا. اور ان کے جو والدہ کو کوئی جو سہیلیاں ہوں گی ان کے ساتھ بھی اچھی سلوک بنائے. وہ بھی بولے گا کیا بات آپ کے لڑکے کی بیٹی جو ہے میرے ساتھ یہ ساتھ بہت اچھے ہاں سلوک کیا اور میرے ساتھ ہمیں دعوتیں بھی دے رہے ہوں. والدہ بہت خوش ہو جائے گی. کیا بات میرے سہیلی کے ساتھ بھی. ہاں لیکن وہ دوسری جو ہوگی وہ سارے وہ عجیب بات. اتصل به عند تاخره في العمل واسال عنه. کبھی کبھی بیوی اس کو فون کرے. آج کل تو فون ہو گئی ہیں جوالات آج آپ دیر سے کیا ہے آیا نہیں کیا بات ہے خیر تو ہے تو بولے گا والا میرا سوال ہو رہے ہیں سے نہیں بھول گیا ہمیں بیوی.
امدح الاشیاء التي اشتراها، کبھی کبھی چیزیں لے آیا تحفے کی شکل میں، تم بولے ہوگا 2 ریال کی مثال تو لاکھ بولے کیا بات، یہ سے چیزیں آپ لے آئے جو یہ تو میرا دماغ حیران ہو گیا یہ سچ۔ تو بولے گا لاکھ بولے یہ کیا ہے، یہ 5 ریال میں یہ چیز لے آئے، یہ بھی کوئی تحفہ ہے، تو دوبارہ لے آئے گی نہیں۔ لیکن اب وہ بولے گا یہ چیز ایسا چیز کبھی ملتا بھی نہیں کدھر، حالانکہ 5 ریال کی ہوگا مثال تو ہاں، تو وہ اس کی معنویات کو بڑھانا ہے۔ عمل الوجبہ الطبخہ التي يحبها، وہ کام بنائے جو ہمیشہ اس کو رغبت ہے اس میں، وہ بنائے، یہ ایسا نہیں بنائے وہ جس کو وہ چاہتا بھی نہیں وہ بنائے کام۔ وغیر مکان الاساس بالمنزل بین فترہ و اخرى، 4 پائی ابھی ادھر لگی ہوئے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد ادھر لگا دی، 2-3 مہینے کے بعد ادھر لگا دی، 2-3 تغیرات جو ہے، تبدیلات جو ہے وہ رونق ایک ہوتی ہے گھر میں۔ لیکن وہ 20 سال گزر گیا اور 4 پائی ادھر ہی پڑی ہے، کبھی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کبھی سلوار وہی ہوگی وہ جو بورچی خانے میں کام کر رہے ہیں، جب بھی آئے گا بسل بھی وہ ٹوم بس یہی ہوگا، بس سینٹ میں تو ہوگی بھی نہیں۔ تو یہ کس طرح یہ نفسیات کام کرے گا؟ ورد ڈالے یا حبیبی یا عینی، ہاں یہ تو میرے خیال میں کم ہوگا۔ اس کو جب آئے یا حبیبی یا عینی، میرے آنکھیں، وہ میرے دل، یا مدرش یا قلبی، یا مدرے آپ تو نہیں ہوتے تو میں تو بہت اداس ہو جاتی ہوں، آپ تو وہ بولے گا کیا بات، جب آئے گا تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی، لباس بہت فرسٹ کلاس 50 ریال کا ملتا ہے، لباس پہن کر کے صفائی مفائی ہوئی، بچوں کو بھی نیند کروا دی، اور آ گیا شور صاحب، اور باہر سے وہ بھی جلدی جلدی آتے، بولے کہ جان چھوڑو یار، دوستوں کو بھول جائے گا، سارے دنیا بھول جائے گا، وہ انتظار میں کھڑی دروازے گیٹ کے پیچھے۔ آج اس کو پتہ ہے 9 بجے داخل ہوگا، وہ تیار ہو گئے اور گیٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی، جب آیا گلے میں لگا دیا، یہ حبیبی آئے نہیں اگل بھی، کیا اور کون سا مشکل ہے، وہ ہیں بھی نہیں، اس کا شور ہے نہیں، حلال ہے نہیں۔ اگر اس کو بولا تو یہ محبت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کبھی حبیبی بولا ہی نہیں اس کو، کبھی اس کو ہے نہیں بولا نہیں میرے آنکھیں ہیں، آپ بولا ہے کبھی آنکھیں ہیں میری، بولا ہے کبھی تھے آپ میرے آنکھیں ہیں، انت عینی انت حبیبی انت قلبی، بولا ہے کبھی ایسا؟ کبھی کبھی ہوگا کوئی بولتی ہوگی، نہ کہ عام طور تو حبیبی کیا بات۔ عام المسابقات بیننا للجلوس لصلاۃ الفجر، آپ بیٹھے آپس میں تو کبھی کبھی میٹنگ بناتے رہے آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ بناتے تھے ہم آپ نے گھر والی کے ساتھ بھاگنے میں، ام المؤمنین اشرق فی ہمومی وآخذ برأیہ، اس کو بتایا آج میں غمگین ہوں، یہ کام میں یہ مصیبت ہے، یہ کیا کریں، آپ مشورہ دیں، تو وہ بولے گا ہاں یہ سب کرو وہ سب کرو۔ المہم اطیب وابخر بین حین وآخرہ وخاصۃ یوم الجمعہ، ان کے کپڑے لباس پہنے کا یہ وہ اس کو بخور مخور جمعے کے دن دے، فرسٹ کلاس کر کے نکال کر کے تیار کر کے دے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ 58 متفرقات اکون منطقیہ فی طلباتی واتذکر دائما المثل ان المرء لا تريد الا الزوج فاذا حصلت علیہ ارادت کل شیء، ان کے ساتھ جو ہے جو گھر کے لیے طلبات ہیں وہ زیادہ نہیں مانگ لیں، اتنا مانگیں جتنی ضرورت ہوئے، وہ تنگ نہیں ہو جائے بیوی سے۔ احرص على ان اتعلم كل جديد من طبخ وهوايه وفن حتى يرى مني كل يوم جديد، روزانہ کوشش کریں سیکھ لیں، نئی نئی چیز کھانے پینے میں بناتے رہیں، نہیں وہ سالن نہیں وہی سالن نہیں وہی سالن وہی دال وہی نمونہ، وہی ایک ہی نمونہ ہوگا تو ایک دن وہ بھی دال ہو جائے گا۔ یعنی نیا چیز بناتے رہے کھانے میں، اور آج کل تو کتابیں بہت ہو گئی ہیں، اس میں سے نیا چیز بنایا، کبھی ہو سکتا ہے ایسے کھانا بن جائے کہ اس کی اور دونوں کی رغبت ہو جائے۔ اذکر باعمالی فی الصباح
تو یہ ہے محبت کے وجود کرنے کا ذریعہ. احیاء مفہوم نحن لا نختلف على الدنيا ولا نختلف على تسمية مولود او قطعة اساس او یعنی اس میں بتاتے ہیں تو آپ دونوں کو مفہوم جمع کر لیں, نہیں مختلف ہو جائیں. نہیں بولے نہیں آج تو بچہ آ گیا تو اس کو وہ بولے گا اس کا نام حماد رکھنا ہے, وہ بولے گا نہیں احمد رکھنا ہے, بولنا ہے نہیں حماد رکھنا. آپس میں ضد کر کے بات نہیں بنے گی. وہ اس کا ہی رائے لے لے, رائے لینا ہے کیا خیال ہے یہ نام اچھا ہے یا یہ ہے. ایسے نہیں دونوں ضد کیا نہیں اس کا نام احمد ہونا چاہیے, اس نے حماد ہونا چاہیے. اللہ کون سا مشکل ہو جائے, ایک رائے تو ہونا چاہیے. اختلاف تسمیۃ المولود او یا مثال 4 پائی لیا ہے, نہیں یہ 4 پائی لال والا ہونا چاہیے. اس نے بولا نہیں ہم کالا والا لیں گا, نہیں کالا والا نہیں لال والا ہونا چاہیے. یہ کیا ہو جائے گا آپس میں مختلف ہو جائیں گے. نہیں ادھر سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کچھ یعنی سختی نہیں ہونا چاہیے. قطعۃ احساس اعلی نوع طعام, کبھی بھی ناراض یہ کھانا نہیں چاہیے, نہیں یہ ہوگا, نہیں میں بولتا ہے میں دال نہیں کھاؤں گا, نہیں دال ہی کھانا پڑے گا. سالن نہیں کھانا پڑے گا, نہیں سالن نہیں چاہیے, چاول نہیں چاہیے, سالن کھانا. یعنی مختلف نہیں ہونا چاہیے, آپ دونوں کا رائے کم قریب ہونا چاہیے. التغيير الشكلي امامه بين حين واخر تقص الشعر ووضع المكياج وغيرها ان كان هو يحب ذلك. اگر وہ ایک شوقین آدمی ہے تو کبھی بال کو سیٹ کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا اور ڈیزائن بنایا, اس میں سر پر ڈیزائن بنایا, یہ کیا وہ کیا, اور سرخیاں مرخیاں لگایا. بہت صفائی ہونا چاہیے. اور جس کو بھی بہت لال کیا وہ بھی آئے گا باہر سے دیکھے گا اور بیوی میرا اہتمام بہت کر رہے. یہ ایک جذباتی ہو جائے گی انسان کی. ہاں باقی بیوی بس نام کے 24 گھنٹہ گھر میں بیٹھی ہے, بس روٹی اور بس چاول بنایا اور سالن بنایا اور بیٹھی ہے بس کھانے کے لیے, بس اور کچھ نہیں. بچے کو بس تربیت دے رہے, تربیت ہی نہیں ہے. وہ گھر یہ سب دیکھیں گے تو کوئی اس میں مزہ ہی بھی نہیں ملے گا آپ کو. کبھی میک اپ نیا ڈیزائن بنائی, فرسٹ کلاس کام ہو جائے گا. ہاں نیا ڈیزائن بنتی جائے گی تو وہ بھی آئے گا. کیا بات. باہر کیوں جاتے ہیں لوگ, یہ جو سفر کرتے ہیں لوگ باہر ملک میں جاتے ہیں, کائی کے لیے جاتے ہیں؟ ادھر نیا ڈیزائن دیکھتے ہیں. نہیں بیوی وہ گھر میں جو ہوگی وہ اس سے بھی بہتر ہوگی. فقط اخلاق کی وجہ سے جاتے ہیں باہر. اخلاق جو ہے باہر وہ تو بازاری اخلاق ہے, نہیں وہ تو لازم روٹی نہیں ہے, لازمی ہے تو اصلی ہونا چاہیے گھر میں. ادھر باہر جاتے ہیں کہ شراب بھی پیتے ہیں نا خاطر اس کے جو ہے رونق دیکھنے کے لیے. میک اپ نیا لگا ہوا ہے, بس وہ شیطان نے اس کو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, شیطان نے بولا میں جو بری چیز ہوگی وہ ان کے انسان کے سامنے اس کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اور باہر جاتے ہیں وہ جاتے ہیں مخصوص اس باتوں کے لیے, تو نشے پئیں گے, شراب پئیں گے, وہ عورتیں, بس اور کچھ نہیں. یہ بیویاں جو ہے یہ مشکل اس میں یہی ہے. تو اگر بیوی ہوشیار ہوگی نہیں یہ سارے چیزیں گھر میں کر سکتی ہے. وہ شور بات باہر دیکھے گا بھی کچھ نہیں, کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہوگا اس کو. لیکن یہ بیویوں کا کام ہے, لیکن بیوی کا فقط کام نہیں ہے, یہ ہے ان کے والدین کا کام. والد جو ہیں وہ تربیت ایسا دیتے ہیں, والدہ جو ہیں بیوی کا, وہ ماں جو ہے اس کو بچپن سے ہی اس چیزوں پر اس کو سکھائیں گے. تو جب بڑی ہو گئی تو وہی اصول بنائے گا. نہیں تو یہ والدین کے لیے وہ اس کو گالیاں دیتا رہے گا, منہ کے شور بولے گا خرب بھی اہلک دول, آپ کے اہل کے شیخ, ایسا دعائیں بد دعائیں دے گا اس کو, کیونکہ تنگ کر رہی ہے ان کو. لیکن اگر اچھی ہوگی, اچھی حالت چلا تو اللہ یرضى علی ابوک کے شیخ, 2 دعائیں سے اللہ یرضى علی ابوک, اللہ یرضى علی امک, یہ جو اس نے یہ آپ کو ایسا بنایا ہے. لیکن اگر ہوگی زبان صحیح نہیں ہے, وہ بھی سلیط ہوگی اور سختی والی زبان, بات کرنے میں اخلاق نہیں,
محبت کیسے تیار ہوگی؟ وہ جو اس کو وہ بھی ایسا ہوگا، وہ بولے وہ بد دعائیں نکالیں گے، بولے گا جاؤ آپ انشاءاللہ واپس ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ یہ چیز ہیں اشرب من المکان الذی شرب منہ فی الکاس، بولتے ہیں کبھی کبھی اس کا جو گلاس پانی پی رہے نہیں وہ پیا تو پھر اس کو بولیں کہ آپ کدھر سے پیا، میں بھی ادھر سے پی ہوں۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے نا، وہ گلاس ہیں، لیکن پانی پینے کے لیے کیا بول رہے ہیں اس کو بولے دیکھو آپ کدھر سے پیا، میں بھی ادھر سے پی لیں، کیا بات یہ تو نہیں۔ ہاں کیا خیال ہے استاد صاحب، گلاس میں پانی پیا، یہاں سے شربت پی لیا اور بقایا ہیں اس میں، بولا میرے لیے بچانا تھوڑا سا بقایا کرنا، وہ لے لے، آپ کدھر سے پیا، میں بھی اس جگہ سے پی لے، اس جگہ سے پی لے، تو کیا سمجھتے کتنا اس کی محبت پیدا ہوگی اور معنویت پیدا۔ یہ چیزیں مفقود ہیں مسلمانوں کے لیے، قلیل ہیں وہ جو یہ کرتے تھے، اکثر بس روٹین زندگی ہے، بس نام کی زندگی، بس شروعات میں ہوگا تھوڑا بہت، شروعات زندگی میں 1 سال 2 سال 3 سال 4 5 سال، اس کے بعد بھول گئے دونوں، لاٹھیں لگتے رہے گی بہت اچھی طرح سے، اور بیبیاں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے بکریاں ہیں، اور وہ انہوں نے بھی یہی حالت کیا، وہ بھی کسی کے ساتھ، وہ اس کی دل جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ لگ گئی ہے، وہ بیوی بھی دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہاں سامنے آئے گا ملے گی اس کے ساتھ بہت، لیکن دراصل میں یہ بھی ادھر مصروف ہیں، یہ بھی ادھر مصروف ہے، ہاں کما تدین تدان، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ بیوی حسین ہونا چاہیے اور شکل اچھی ہونی چاہیے اور زبان اچھی ہونا چاہیے، اس کو بھی یہ چاہیے، ہاں وہ بھی بولے گا کبھی بھی ہمیں سنگار کیا اچھا کیا، کبھی بولا بھی نہیں، کیا بات ہے یہ کیا ہے، یہ تو مجنون ہو گیا آپ کے پاس، ایسا کدھر ملے گا، ہم ساری دنیا ڈھونڈتے رہیں گے، ایسی بیوی ملے گی نہیں ہمیں، آپ جیسی بیوی ہوگی بھی نہیں، ایسے لگتا ہے اس کے معنی میں بولے گا ہاں کچھ تو ہے، لیکن وہ آئے گا یہ میک اپ لگا کے بیٹھی ہے غریب، لیکن ان کو چاہیے بس بیوی فقط، تو خلاص جب بھی ضرورت پڑی تو کام نکال، نہیں تو بس بیوی ضرور کام، یہ معاشرہ کس طرح نہیں ہے، ان کا مطلب ان کو معنویت اس کی بڑھانی ہے، تو کیا بات نہیں، آج کیا ماشاءاللہ آپ تو آج بہت چمنی بن گئی، یا کیا بولے روشنی بن گئی، یا کیا بولے، ہاں روشنی، اس کو بولو روشنی، تو بولے گا ہاں میں روشنی ہوں، ہاں روشنی، یہ باتیں ہیں نہیں، بس اللہ ہدایت دے، اشرب احی لہ الجو واظہر لہ انی مشتاق الیہ واقبلہ، ہمیں بوسہ بھی دیتے رہیں اور کہ بیٹھنے کی جگہ، یہاں سونے کی جگہ چار ایسے مزے والے کر لیں جو جب آئیں تو وہ بہت اس میں تندرستی بڑھ جائے، ان کی تندرستی بڑھ جائے گی تو ان کے فائدے میں ہے نہیں بیوی کے لیے، ہاں یہ جو اسپتالوں میں جا رہے ہیں لوگ اور نفسیات والے اسپتال میں پڑے ہیں بہت، کائے کے لیے پڑے ہیں، اکثر بیویوں کی وجہ سے، جب بھی جائیں گے اسپتالوں میں نہیں، ادھر جو بھی اکثر بیمار پڑے ہیں نہیں بیویوں کی وجہ سے، اور کچھ نہیں، بیماریاں ہیں بھی نہیں، کیا کریں اندر بند ہیں، بولتا ہے تو سارا گھر ستیاناش ہو جاتے ہیں، طلاق پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کا حالت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے، چڑ بڑ ہو گیا، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، کوئی ایسا ہو گیا، وہ یتیم ہو گیا، کیونکہ سبب تعامل جو ہے وہ صحیح نہیں، اساس ہی اس نے تعامل صحیح نہیں رکھا، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی، جائے اسپتال میں ادھر پڑے ہیں، ادھر چارپائی پر پڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب بس ایک ٹیکہ لگایا، دوسرے دن لگایا، وہ بھول گیا، 24 گھنٹہ پڑا ہے، جب تک بھول جائے نہیں یہ باتیں، بھولتا بھی نہیں ہے نہیں، ایسے مسائل ہیں، پڑھے خلاص، تو یہ اتفنن فی الحوار الجنسی معه، فمثلا احدث ببعض الاحادیث ماہی جواب والى آخره، بولتے جب سونے کا ٹائم ہے، بسترے پر آنا ہے، تو ایسے کام بیوی کو کرنا ہے جو ان کے ساتھ
مذاق سے اڑانا، یہ جب تک وہ تیار بھی ہونا ہے، تیاری چاہیے نہیں. جب اس کو ناراض کرتے رہیں گے تو تیاری کیسے ہوگی؟ وہ جو تیاری تھی اس کے خیال میں وہ بھی چلا گئی. ابھی باہر سے کوئی خیال ہوا تھا اس کو، تو وہ جو اگر لین دین ان کے ساتھ صحیح نہیں ہو، ناراض کر دیا کسی بات، تھوڑے سے میں ناراض ہو جاتا ہے، انسان کی نفسیات بگڑ جاتی ہے تھوڑے سے. یہ ایسی چیزیں ہیں، کشتہ مشتہ کام نہیں دیتے ادھر. جدھر دیکھیں نا کشتے کے پیچھے 24 گھنٹے لگے مخلوقات، حکیموں کے پاس بیٹھے ہیں. بس کیا حکیم صاحب کوئی کشتہ تو دے؟ کشتہ نہیں، کشتہ یہ ہے، یہ کشتے جو ہیں نہیں لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں اور لے گئے. آپ کشتہ بھی کھایا پھر بھی نہیں ہوا کچھ، کیونکہ کشتہ یہ اساس یہ ہے، یہ صحیح ہے تو پھر کشتہ بھی کام دے گا، یہ صحیح نہیں ہوگا تو کشتہ کیا رہے گا. ان کا مطلب تو بی کا کام ہے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے بس کسی بھی حالت میں. شوہر تو اگر یہ چیزیں چاہیے اسے تو اس کے نفسیات کو تکلیف نہیں دی. کبھی کبھی ایک لفظ ہوگا، اس ایک لفظ کی وجہ سے اس کی نفسیات ختم ہو جائے گی. 10 دن پھر دوبارہ شروع تیار ہوگا، یا 1 مہینہ لگ جائے گا جب یہ اس کی نفسیت تیار صحیح ہو جائے گی، پھر یہ تیار ہوگا. نہیں تو وہ ختم ہو گیا خلاص. اس نفسیات کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، کوئی بھی چیز ہے اس کو کام ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ جو شوہر اگر سے معاشرت اچھی چاہیے بدون کشتے کے، تو پھر اس کی نفسیات کو تکلیف نہیں دے. ہمیشہ اس کو قرب، پیار اور بہت پوزیشن بڑھانا، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں ناراض نہیں کرنا اس کو. تو یہ ایسا رہے گا جو تندرستی رہے گی ہمیشہ، تو وہ اس کے ہی فائدے میں ہے نہیں. اور اس طرح شوہر کو بھی یہی کرنا ہے، وہ بھی اس کو ہمیشہ ناراض کرے گا، اس کی بھی نفسیات کمزور ہو جائے گی. پھر یہ جو مسئلہ جو ہے نا ہم بستری والا، یہ ختم ہو جاتے دونوں کی طرف میں. باہر جو جائے گا شیطان، وہ ادھر شیطان ہے نہیں، باہر سفر میں جائے گا باہر ملک میں تو ادھر رنگیا منڈیاں مل جاتے ہیں، تو ادھر تو فرسٹ کلاس کام کرے اور ادھر بگڑ گیا. کذالک اس نے بھی ایسا کیا، دوسرے کے ساتھ دوستی رکھ لے گی اور ادھر تو ٹیم کا ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے، بات کرنا اور میٹھی میٹھی بات کر کے اور کام ہو جاتا. تو اس کے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور بیوی اور شوہروں کے بیچ میں اللہ تعالی محبت پیدا کرے. یہ محبت ایسی چیز ہے، اور حدیث میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. آپ جنتی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ایمان سے کیا پیدا ہو جائے، اور ایمان آپ کا نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی. محبت کا یہ مہم چیز ہے، دار مدار محبت میں. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، بس محبت یہ نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہے. وہ خاص طور بیوی اور شوہر کا. یہ تو باہر چلو کسی کو ناراض کیا اور محبت نہیں ہے تو چلے جائے گا تھوڑا بہت، لیکن گھر کے رشتے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ پیدا کرنا کسی بھی حالت میں، جتنا بھی خرچہ ہو جائے، کتنی بھی مالی ملکت جائے گا، لیکن اس کو صحیح رکھنا ہے، نہیں تو جنتی میں نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ یہ توڑ دیے سارے، اور مجال نہیں ہے نہیں، اور بہت دیر سے آتے ہیں اور آدھا گھنٹے میں یہ باتیں نہیں ہوں گی. یہ تو معمولی باتیں بتائیں، ویسے تو مسئلہ تو بہت لمبا چوڑا ہے. اللہ ہمیں ہمارا یہ مجلس مبارک میں برکت ڈالے اور قبول کرے اور معافیاں دیں اور اٹھے ادھر سے. بسم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلے تو ادھر بلا رہے ہیں جناب.